شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، اوڑھ کر سر پردہ کان میں در پہنے ہوئے، اوڑھ کر سر پردہ کان میں در پہنے ہوئے، سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی، جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، بن محمد والے محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، خدا کا لاکھوں شکریہ اور کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہوئے اور امام کو ان کے جد امجد کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر فرشتے بھی آتے ہیں، جہاں پر ملائکہ بھی آتے ہیں، انبیاء بھی آتے ہیں، اوصیاء بھی آتے ہیں. یہ بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے. یہاں پر وہی آتا ہے جس کے نصیب میں یہ بارگاہ ہوتی ہے. اس بارگاہ کی جو فضیلت ہے حقیقت میں یہ ہے کہ وہی انسان اس بارگاہ میں قدم رکھتا ہے جس کی قسمت میں خدا نے لکھ دیا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں ان شبوں کی جو فضیلت ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اگر شب قدر میں کسی کو اعمال نصیب ہو جائے اور کوئی مسجد میں چلا جائے اور وہ سارے اعمال کو بجا لائے تو اسے شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کیا کہ آج ہم نے اس مبارک شب میں اور اس مبارک رات میں بارگاہ خداوندی میں آ کر کے خدا کی خدمت میں اپنے سر کو رکھ کر کے اور سارے عمل کو انجام دیا. اسے یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہماری قسمت میں یہ شب لکھی اور ہم آئے. بالکل اسی طریقے سے جب کوئی انسان بارگاہ امام حسین میں آ جائے تو اس کو اس بارگاہ میں آ کر کے سب سے پہلا شکر اس خدا کا کرنا چاہیے جس نے ہماری تخلیق کیا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور جس نے ہمیں اس کائنات میں رکھا ہے. توجہ ہے کہ ہمیں اس کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ فرش عزا رکھا کہ آج ہم نے اس فرش عزا جیسی نعمت کو درک کیا. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ معرفت ہے. مجلس میں آنا کمال نہیں ہے. میں نے اکثر مجلسوں میں یہ بات بیان کیا ہے، شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو. نماز کا پڑھنا یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے. حج کا کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آپ مستطیع ہو گئے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی، آپ گئے حج کر کے چلے آئے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. نماز کے لیے خدا نے استطاعت دی، قدرت دیا، آپ کو اٹھنے بیٹھنے کی طاقت دی، بارگاہ خداوندی میں آئے، آ کر کے آپ نے نماز پڑھی. یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے عزیزان گرامی. اللہ نے نصیب کیا، آپ کو قدرت دی، آپ فرش عزا پر آئے اور آ کر کے مجلس میں آپ نے شرکت کیا اور شرکت کر کے چلے گئے. یہ سارے اعمال جتنے بھی ہیں اعمال، ان اعمال کا بجا لانا یہ بہت بڑا عمل یا بہت بڑی بات نہیں ہے. اس اعمال کو بچا کر کے اس دنیا سے اس دنیا تک لے جانا یہ کمال ہے عزیزان گرامی. توجہ ہے نا. اگر نماز پڑھ رہے ہو تو یہ سوچ کر کے پڑھو کہ یہ نماز ہم خراب نہ کریں.
یہ اس دنیا سے اس دنیا تک جائے. تو اب اگر آپ اس مجلس میں آ رہے ہو، اس فرش عزا پر آ رہے ہو، تو اس فرش عزا پر آنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے جو یہ ثواب اکٹھا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا فعل ہم سے سرزد ہو جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے، یا ایسی گناہ ہم سے ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا یہ عمل جو میں نے انجام دیا یہ ختم ہو جائے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کسان کھیتی کرتا ہے، باقاعدہ طریقے سے وہ اپنے کھیت میں کچھ مہینوں تک کاشت کرتا ہے، اس کے بعد دانہ جو ہوتا ہے، جو غلہ ہوتا ہے، اسے کاٹ کر کے وہ لے آئے اپنے دروازے پر رکھے، اور جب بالکل نکالنے کا ٹائم ہو جاتا ہے غلہ، تو اس میں ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی کوئی جا کر کے لگا دے. یہی ایک چھوٹی سی جو ماچس کی تیلی ہے نا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اوقات ہے، لیکن یہی جو ہے پورے غلے کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ کے گناہ ہیں. سارے فعل آپ انجام دو، سارے امور، سارے اعمال آپ انجام دو، لیکن ایک چھوٹی سی گناہ اگر آپ سے سرزد ہو گئی تو وہ آپ کے سارے اعمال کو لے ڈوبے گی. لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب مجلس میں ہم آئے ہیں تو ہم مجلس میں یوں ہی نہ آ جائیں، ہم مجلس میں ایسے ہی نہ آ کر کے بیٹھیں. ہمارا ایک ادب ہونا چاہیے، ایک ہمارا مقام ہے. میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ رسول نے آپ کا مقام بتایا ہے کہ آپ کس مقام پر فائز ہو، آپ کی اہمیت کیا ہے. آپ امام حسین کی اہمیت تو بعد میں سمجھیے، پہلے ان کے غلاموں کی اہمیت سمجھیے کہ ان کے غلام کیا ہیں. توجہ ہے؟ خود آپ اپنی فضیلت سمجھو کہ آپ کیا ہو. آپ کو اس بارگاہ میں جو خدا نے بلایا، یعنی آپ کہاں تھے، کہاں سے نکال کر کے کہاں بلایا ہے خدا نے آپ کو. یہ بارگاہ، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ تنہا نہیں ہو. 1,24,000 انبیاء کی بارگاہ ہے یہ. توجہ ہے نا جان گرامی؟ 1,24,000 انبیاء کی بارگاہ ہے. یہاں پر سارے نبی جمع ہیں اس جگہ پر. اب آپ سوچو، اپنے مقام کو آپ پہچانیے. خود روایت کہتی ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ مجلس میں شہزادی خود تشریف لے آتی ہیں، مجلس میں خود جناب سکینہ تشریف لے آتی ہیں، خود جناب زینب تشریف لے آتی ہیں. توجہ ہے؟ خود رسول خدا آتے ہیں، خود علی مرتضیٰ آتے ہیں، اس کے علاوہ انبیاء بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ فرشتے بھی ہوتے ہیں. تو یہ سارے چیزیں، یہ سارے افراد یہاں پر باقاعدہ جمع ہوتے ہیں. تو یہیں سے آپ اپنی فضیلت سمجھیے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو. یہ فکر ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ ہو کہاں پر، کس بستی میں اور کس جگہ پر، کہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہو. قسم خدا کی شاید یہی وجہ رہی ہے کہ اس فرش عزا کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے. توجہ ہے نا؟ کہا یہ فرش عزا جو ہے، یہ ہم فرش عزا پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ ہے نا؟ ہم خود جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب انسان جنت میں ہوتا ہے تو خود وہ اپنے مقام کو پہچانتا ہے اور اپنے مقام کو سمجھتا ہے. یعنی 1,24,000 نبیوں کے درمیان میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ ہے مقام آپ کا. تو اب یہی انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو 1,24,000 انبیاء کی بزم میں بھی رکھ سکتا ہے، مگر یہی انسان اگر چاہے تو بل ہم ازل اور کاشف معقول کی منزل میں بھی جا سکتا ہے. یہی وہ انسان ہے جب اسے بلندی حاصل ہوتی ہے تو ایسی بزم نصیب ہوتی ہے جس میں انبیاء تشریف لے آتے ہیں. لیکن یہی انسان جب پستی کی منزل میں آتا ہے تو اسے ایسی جگہ نصیب ہوتی ہے جہاں خدا فرماتا ہے بل ہم ازل و کاشف معقول. کاشف معقول میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ سورہ فیل کی آیت ہے. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ فیل، جائیں اس کی بالکل آخری آیت ہے یہ. اس میں کیا ہے؟ کاشف معقول. وہ جو ابرہا آیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو اس میں خدا نے باقاعدہ ابابیل کے ذریعے سے پتھر پھینکا، تو اس میں آخر میں یہ آیا ہے کاشف معقول. یہ سب ویسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا. یہ کاشف معقول کی جو تشریح کی گئی ہے وہ اسی طریقے سے کی گئی ہے کہ یہ کاشف معقول یعنی جانور جو دانہ، جو چارہ کھا کے اپنی زبان سے، اپنے دہن سے باہر نکال دے، اسی کو کہتے ہیں کاشف معقول.
توجہ ہے نا. تو یہ بزم جو ہے کوئی معمولی بزم نہیں ہے، یہ ہے آپ کا مقام. اب اس کے آگے آپ سن لیجئے، جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو رسول نے سلام کیا ہے، السلام علیکہ یا زین السماء والارضین، بہت توجہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خود رسول امام کو سلام کر رہے ہیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا زین السماء والارضین، اے زمین و آسمان کے زینت تم پر میرا سلام ہو. یہ براہ راست سلام کیا ہے رسول نے امام حسین علیہ السلام کو. یہ مقام ہے مولا کا. اب آپ اپنا مقام سمجھیے، جہاں پر رسول نے امام حسین کو سلام کیا ہے، وہیں پر خود رسول نے یہ بھی فرمایا علی الباقیین، سلام ہمارا ان پر ہو جو حسین پر گریا کرتے ہیں، جو حسین کی مجلس میں آتے ہیں، جو حسین پر روتے ہیں، جو حسین کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ان پر بھی ہمارا سلام ہو. توجہ ہے نا. اب آپ دیکھیں منزل اور مرتبہ یہیں سے پہچانتے چلے جائیے. کیا فرمایا؟ سلام ہو ہمارا ان پر جو حسین کے غم میں روتے ہیں، بکا کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں. یعنی کہ ہم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے عزیزان گرامی، ہم وہ شخصیت ہیں کہ جس پر کائنات کا رسول سلام کر رہا ہے. توجہ ہے. تو اب یہیں سے آپ اپنے مرتبے کو سمجھیے، اور شاید یہی وجہ رہی ہے کہ جس کی بنا پر صرف اور صرف ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہم فرش عزا تک آتے ہیں، ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ ہر وہ انسان جس کو معرفت ہو جائے گی امام سے، وہ بارگاہ امام میں چلا آئے گا. مذہب کی قید نہیں ہے، ملت کی قید نہیں ہے، یہاں پر کسی کاسٹ اور کسی مذہب کی قید و بندش نہیں ہے عزیزان گرامی. جس نے بھی فضیلت امام کو درک کیا، جس نے بھی معرفت امام جس کے بھی دل میں آئی، وہ شخص کھنچتا ہوا چلا آئے گا امام کی بارگاہ میں. میں نے عرض کیا تھا شاید کسی مجلس میں کہ حقیقی معنوں میں یہی ہے. کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کے چراغ ہیں، حسین نجات کی کشتی ہیں. توجہ عزیزان گرامی، یہ ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے. یہ رسول نے فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت بیان کرنی ہے کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی. امام کی خود فضیلت بیان کرنی ہے. لہٰذا امام نے یہاں پر، خود رسول نے یہاں پر آ کر کے یہ ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کے چراغ ہیں، حسین نجات کی کشتی ہیں. سوال ہوتا ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام کی اتنی فضیلت کیوں؟ توجہ ہے نا. روایت یہ کہتی ہے کہ حسین پر اگر ایک آنسو بھی اگر کسی کا نکل گیا تو کہتے ہیں اس کی ساری زندگی کی گناہ معاف ہو جائے گی. یہ روایت ہے، میں آپ کی خدمت مرض کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہر قدم پر ایک حج کا ثواب ہے. یعنی ایک مکمل حج کا ثواب ہے جو حسین کے لیے زیارت کے لیے، حسین کی زیارت کے لیے جو افراد نکلتے ہیں ان کے لیے. یہ عظمت امام حسین علیہ السلام کی، یہ فضیلت امام حسین علیہ السلام کی. علامہ ہیں بہت بڑے جن کا نام ہے علامہ بحر العلوم، آغائے بحر العلوم. بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. یہ جا رہے تھے سامرہ زیارت کے لیے امام کی. راستے میں تھے، فکر کر رہے تھے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حسین کی اتنی فضیلت ہو. یہ در حسین ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہو، سامنے ضریبی رکھی ہوئی ہے. اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر اپنے دل کو صاف کرو اور سنو فضیلت امام کے روضے کے سامنے امام کی فضیلت. کہتے ہیں کہ کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ امام کی اتنی فضیلت ہے؟ کیوں صرف امام حسین علیہ السلام کی اتنی فضیلت ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایام ایسے ہیں جو خوشی کے ہیں اور بہت سارے ایام ایسے ہیں جو غم کے ہیں. لیکن وہ ایام چاہے غم کا ہو چاہے خوشی کا ہو، توجہ ہے نا، وہ کوئی بھی ایام ہو، ہر ایام میں جو اعمال رکھے گئے ہیں اس اعمال کے بعد امام حسین کی زیارت کو ضروری قرار دیا گیا ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ ابھی آپ نے غدیر کا اعمال کیا ہوگا، سارے اعمال کے بعد زیارت امام حسین پڑھو. بہت توجہ عزیزان گرامی.
پھر اس کے بعد ابھی آپ نے اس کے علاوہ جو بھی جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، شب قدر ہوئی، 3 دن لگاتار آپ اعمال میں رہے، اس کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے جا کر کے زیارت امام حسین پڑھیں۔ روز عرفہ ہے، آپ نے عرفے کا اعمال کیا لیکن زیارت امام حسین پڑھیں۔ کربلا کا میدان ہے، وہاں پر آپ نے اعمال عاشورہ انجام دیا لیکن آپ کو پڑھنا چاہیے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ امام کی بعثت ہے، رسول کا مبعوث کرنا ہے، رسول کو اللہ نے مبعوث کیا، بعثت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اعمال آپ نے کیا، اس اعمال کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام ضروری ہے۔ آخر کیوں اتنی فضیلت ہے امام کی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ چیز ہونی چاہیے کہ انسان کم سے کم اتنا تو فکر کرے کہ آخر ہم کس امام کے چاہنے والے ہیں اور کیوں ہمارے امام کی اتنی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں یہی بحر العلوم، آغا بحر العلوم اسی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آخر حسین کی فضیلت کا، حسین کی اتنی فضیلت کیوں ہے، مولا کی اتنی فضیلت کیوں ہے، کیسے ممکن ہے کہ حسین کی زیارت کے لیے جانے والے کا ایک قدم ایک حج کے برابر کا ثواب رکھتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہمارا ایک آنسو ہماری پوری زندگی کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے اور راستے کو طے کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار جوان آیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، سوار گھوڑے پر سوار کوئی شخص آیا، ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور سوال کیا بحر العلوم سے کہ آغا بحر العلوم، مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہوں، میں معرفت پر گفتگو کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہو۔ تو علامہ نے فرمایا، کہا کہ ہاں میں فکر میں تو ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی علمی فکر ہے، اگر کوئی علمی سوال ہے تو آپ مجھ سے کرو، ہو سکتا ہے میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہے، میرے پاس سوال ہے، میں اسی سوال میں الجھا ہوا ہوں۔ انہوں نے وہ سوال بتایا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو ساری کائنات کی فضیلت جو ہے اللہ نے صرف اور صرف حسین کو دے دی ہے، کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ حسین کی زیارت پہ نکلنے والا ایک قدم ایک حج کے برابر کا ثواب رکھتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حسین کے غم میں نکلنے والا ایک آنسو انسان کی پوری زندگی کی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ تو روایت کہتی ہے کہ انہوں نے فرمایا، کہا کہ بحر العلوم میں آپ کو بتاؤں گا مگر ایک مثال کے ذریعے۔ اب وہی جو مثال انہوں نے دیا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ توجہ ہے؟ کہا ایک بادشاہ تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پہ گیا۔ جنگل میں جب وہ پہنچا تو راستہ بھٹک گیا، ساتھی الگ ہو گئے، وہ الگ ہو گیا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، دور ہو گیا، ہٹ گیا۔ ساتھی اس کے چلے آئے، وہ اکیلا اسی جنگل میں بھٹکتا رہا۔ کیا دیکھا؟ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے اسی جنگل میں ایک گھر دیکھا، ایک چھوٹا سا خیمہ دیکھا۔ یہ اس خیمے کے پاس گیا کہ شاید مجھے کچھ یہاں پر اطمینان مل جائے، شاید یہاں پر کوئی ایسا مل جائے جو مجھے راستہ بتا سکے۔ کہتے ہیں وہ شب میں پہنچا وہاں پر، تو وہاں پر اس نے کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو اپنے چند بچوں کے ساتھ وہاں پر زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کے پاس کیا تھا؟ کہتے ہیں اس کے پاس ایک بکری تھی جو اس کے لیے غذا، جس کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کی اور اپنی غذا کو جو ہے وہ فراہم کرتی تھی، اسی کے ذریعے سے، اسی بکری کے ذریعے سے۔ لیکن اس ضعیفہ نے جب بادشاہ کو دیکھا تو اس نے مہمان سمجھ کر کے اپنے گھر میں رات بھر اسے پناہ دیا اور اپنی بکری، یعنی جو اس کی کل جمع پونجی تھی، یعنی بکری ہی سب کچھ اس کے پاس تھی، کہا یہ بکری جو جمع پونجی تھی اس کو جو ہے اس نے ذبح کر دیا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، ہم مہمان نوازی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ انتظام کریں۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی، یعنی وہی بکری جو سب کچھ اس کے لیے تھی، اس کو اس نے ذبح کیا، اس کی غذا بنائی اور وہ بھنا ہوا گوشت اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے کھایا، دوسرے دن یہ اپنے گھر آ گئے۔ اب یہ اپنے دربار میں پہنچا، بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ، اس نے بادشاہ نے اس وزیر سے یہ سارا واقعہ بتایا اور بتانے کے بعد وزیر سے یہ پوچھا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، بتاؤ میں اس ضعیفہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اسے کیا دے دوں؟ تو کسی نے کہا کہ سرکار اس نے ایک بکری قربان کیا ہے، آپ 100 بکری دے دیجئے۔ کسی نے کہا کہ آپ تھوڑا سا زمین دے دیجئے اور بکریاں بھی دے دیجئے۔ کسی نے کہا آپ بکری بھی دے دیجئے، زمین بھی دے دیجئے، اشرفی بھی دے دیجئے، کچھ تھوڑی موڑی۔
تو بادشاہ کہتا ہے نہیں، اس نے اپنی کل جائیداد ختم کیا، میں اگر دیتا بھی ہوں تو اپنی جائیداد میں سے تھوڑا سا دوں گا۔ اس نے اپنی جائیداد کا کل حصہ ہمارے اوپر وار کیا ہے، ہمارے اوپر نچھاور کیا ہے۔ ہم اگر اسے 100 بکری دے دیں، کچھ اشرفی دے دیں، یا کچھ درہم دے دیں، یا کچھ دینار دے دیں، تو وہ بہت معمولی سا ہوگا، پھر بھی ہم اس کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم اس سے کم ہی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی پوری پونجی ختم کی ہے ہمارے لیے، پوری دولت لٹا دی ہمارے لیے۔ ہم اگر اپنی پوری بادشاہت اس کو دے دیں تو بھی اس کے لیے کم ہے، ہم نہیں ادا کر سکتے۔ عزیزان گرامی، بالکل یہی چیز امام حسین کے ساتھ بھی تھا۔ فرماتے ہیں وہ جوان کہتا ہے کہ بحر العلوم آغا، یہی چیز حسین کے ساتھ بھی تھی۔ حسین نے اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اب خدا جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، حسین کی مرضی سے حسین کو ساری چیزیں عطا نعرہ حیدری، توجہ ہے نا، یعنی اب خدا خود حسین کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حسین کی مرضی سے، اللہ وہ ہے کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اب وہ اگر اپنی کائنات میں سے تھوڑا سا حسین کو دیتا ہے تو پھر وہ شکریہ نہیں ادا ہو پایا، تو پھر وہ بے مثل نہیں ہو پایا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم حسین کو جس طریقے سے حسین نے اپنی جمع پونجی ہمارے اوپر قربان کر دی، بالکل اسی طریقے سے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم حسین کو وہ فضیلت عطا کر دیں جو کسی کو نہیں ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، ہر جگہ پر زیارت امام حسین ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے اپنی ساری دولت اللہ کے لیے قربان کر دی، نبی کے لیے قربان کر دیا، اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اب جا کر کے خدا کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ اور شاید یہی فقرہ رہا جو امام نے فرمایا تھا۔ امام کہتے ہیں اے میرے خدا، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ یہی وہ جملہ ہے جو خود خدا نے قرآن میں رکھ دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے رب، اے مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، رب کی بارگاہ میں آ اپنے، اس لیے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جیسے یہ اہمیت جو ہے نا ہمارے لیے، اور ہمارے لیے کیا ضرورت، وہی معرفت عزیزان گرامی، وہی معرفت۔ ہم کو مجلس میں آنا ہے مگر معرفت کے ساتھ آنا ہے، ہم کو اس مجلس میں آنا ہے مگر اس طریقے سے آنا ہے کہ حقیقی معنوں میں ہم حسینی ہوں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں حسینی ہوں، اور ہر جگہ پر فضیلت امام حسین علیہ السلام عزیزان گرامی۔ شاید یہی وجہ رہی ہے کہ رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کے چراغ ہیں، نجات کی کشتی۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو جنت کے سردار ہیں عزیزان گرامی، جو جنت کے سردار ہیں۔ لہذا کون کہتا ہے کہ حسین نے کیا کیا، پوچھتے ہیں لوگ۔ عزیزان گرامی، ہمارا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ معرفت امام، معرفت امام۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دو، اس طریقے سے اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دو کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف سب کچھ امام کا ہو۔ توجہ ہے، امام نے اگر کہہ دیا کہ کھڑے رہنا ہے تو پھر کھڑے رہنا ہے۔ عشق امام، معرفت امام۔ حجر بن عدی، معاویہ کے کارندوں نے انہیں گرفتار کیا، ان کو بھی گرفتار کیا، ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا، اور کیا فرمایا؟ کہا علی کے لیے بتایا کہ علی کے بارے میں تبرہ کرو ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اب آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ، کبرت کلمۃ۔ کیا فرمایا؟ علی کے بارے میں تبرہ کرو ورنہ دونوں کی گردن مار دی جائے گی۔ جانتے ہو کیا کہا حجر بن عدی نے؟ کہا کہ تم 100 مرتبہ مجھے مارو اور 100 مرتبہ مجھے زندہ کرو، اس کے بعد مجھ سے کہو کہ علی کے شان میں تبرہ کرو، تو بھی یہ زبان نہیں چل سکتی۔ یہ عشق ہے،
عشق محبت عزیزان گرامی، اسے کہتے ہیں عشق علی، یہ معرفت امام ہے، اسے معرفت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سامنے ان کو قتل کیا گیا، پوچھا ان سے کہ پہلے کس کو قتل کیا جائے، لے کر کے تلوار بڑھا ملعون ان کو قتل کرنے کے لیے، انہوں نے فوراً روک دیا، اسے کہا نہیں ابھی مجھے نہیں، پہلے میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو، میرے سامنے قتل کرو میرے بیٹے کو۔ تعجب سے لوگوں نے فرمایا، پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ کیسے باپ ہو تم، جوان بیٹے کو مرتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہو، کیا وجہ ہے کہ تم پہلے اسے قتل کروانا چاہتے ہو؟ حجر بن عدی نے آواز دی، کہا کہ تمہیں کیا پتا، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں میری خوفناک موت کو دیکھ کر کے میرا بیٹا محبت علی سے انکار نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عشق علی سے پھر جائے، واپس پلٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ولایت علی سے انکار کر دے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے یہ ذبح ہو، میرے سامنے یہ مارا جائے، تاکہ راہ محبت علی میں مارا جائے، تاکہ راہ امام میں مارا جائے۔ یہ ہے عشق عزیزان گرامی، ایسا عشق ہونا چاہیے۔ اگر یہ عشق ہے تو آپ حسین کے چاہنے والے ہو۔ توجہ، یہاں پر آنے والے ملائکہ جب آتے ہیں نا، تو یہاں سے جب جاتے ہیں دوسری جگہوں پر، تو روایت کہتی ہے کہ جو ملائکہ یہاں نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ملائکہ ان سے سوال کرتے ہیں، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں گئے ہوئے تھے، تم کس زمین پر گئے ہوئے تھے، کس جگہ پر گئے ہوئے تھے؟ تو یہ سوال کا جواب دیتے ہیں کہ میں، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں کہیں سے آ رہا ہوں؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، وہ ملائکہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے بدن سے وہ خوشبو آ رہی ہے کہ جو خوشبو میں نے اللہ کی جنت میں بھی محسوس نہیں کی۔ اب آپ سوچو مرتبہ مولا حسین عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ معرفت ہے۔ کہا میں وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو خوشبو میں نے کبھی اللہ کی جنت میں بھی محسوس نہیں کیا۔ اب یہ فرشتے بتاتے ہیں کہ میں اس جگہ پر زمین پر گیا تھا، امام کی مجلس میں شریک تھا، حسین کی مجلس میں شریک تھا، وہاں سے میں آ رہا ہوں۔ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ مجھے بھی وہ جگہ بتاؤ تاکہ میں بھی جا سکوں۔ تو یہ فرشتے باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی فرش تو اٹھا دیا گیا، عزادار جا چکے، مولانا صاحب چلے گئے، تبرک تقسیم ہو گیا، اب جا کے کیا کرو گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، تمہیں نہیں پتا عظمت حسین کیا ہے، حقیقت یہی ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا، یہ معرفت ہے عزیزان گرامی۔ کیا کہا؟ تمہیں نہیں پتا کہ عظمت حسین کیا ہے۔ ٹھیک ہے فرش اٹھا دیا گیا، ٹھیک ہے خطیب چلا گیا، ٹھیک ہے عزادار چلے گئے، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، تبرک تقسیم ہو گیا، نہیں کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے صرف وہ جگہ بتاؤ جہاں مجلس ہوئی تھی۔ روایت کہتی ہے یہ فرشتے اس جگہ پر آتے ہیں اور آ کر کے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اس جگہ سے جہاں پر حسین کی مجلس برپا ہوئی تھی۔ یہ عزیزان گرامی مقام ہے مجلس سید الشہداء کا، یہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ فرشتے آتے ہیں یہاں، اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، انہیں تبرک سے مطلب نہیں ہوتا، انہیں فرش سے مطلب نہیں ہے، یہ صرف اس جگہ کو اپنا مسکن بناتے ہیں جہاں پر خود امام کے چاہنے والے بیٹھتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں امام حسین علیہ السلام کی، یہ فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ یہیں پر رک کر کے ایک میسج ہے، جو میسج شاید آپ لوگوں تک نہیں پہنچتا، یا بہت سارے افراد ایسے ہیں جو نہیں بھی پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا کہا فرشتوں نے، آپس میں ایک دوسرے نے پوچھا اور کیا سوال کیا؟ کہا تمہارے اندر ایک چینجنگ میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر ایک تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں۔ تم جب زمین سے آسمان کی طرف آ رہے ہو، جب آسمان سے زمین پر گئے تھے تب ایسے نہیں گئے تھے، جب زمین سے آسمان کی طرف آ رہے ہو تو تمہارے اندر تبدیلی آ گئی، میں نے دیکھا تم عجیب طریقے سے ہو گئے ہو، تم میں تبدیلی آ گئی ہے، تم میں چینجنگ آ گئی ہے۔ یہ چینجنگ کا سبب کیا ہے؟ تو یہ فرشتے بتاتے ہیں مجلس حسین ہے جس نے ہمارے دل و دماغ کو چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، بدل دیا، ہماری رفتار کو بدل دیا، ہماری گفتار کو بدل دیا۔ توجہ ہے، بس بالکل اسی طریقے سے یہاں میسج ہے، وہ کیا فرشتے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجلس حسین ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے، انسان چینج ہو جاتا ہے، شخصیتیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ اب اگر اس مجلس سے نکلنے کے بعد آپ میں چینجنگ ہے تو یقین جانو آپ روحانی طور سے بھی موجود ہو، جسمانی طور سے بھی موجود ہو۔ لیکن اگر چینجنگ نہیں ہے، ویسے ہی رہا، تو یقین جانو کہ آپ جسمانی طور سے ہو
روحانی طور سے نہیں ہے. روح کی غذا کا نام ہے مجلس سید الشہداء. جس طریقے سے آپ اپنے جسم کو مینٹین کرنے کے لیے غذا استعمال کرتے ہو, کھانا کھاتے ہو, بالکل اسی طریقے سے اپنی روح کو مینٹین کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے ذکر سید الشہداء, وہ ہے فرش مجلس امام حسین عزیزان گرامی. یہاں اپنی روح کو مینٹین کرنے کے لیے آؤ. توجہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان اپنی روح کو باقاعدہ طور پر تبدیل کرتا ہے. لہذا ہم مجلس سید الشہداء میں موجود ہیں, لہذا ہم مجلس سید الشہداء میں آئے ہوئے ہیں. یہ عجیب و غریب کیفیت ہے. اسی لیے شاید اعلان بھی ہے کہ ہم مجلسوں میں ایسے ہی نہیں جاتے ہیں. ہم مجلسوں کو, بھائی ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایک آدمی اپنے گھر میں مجلس کر سکتا ہے, آنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن نہیں, یہ بلایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم میں تبدیلی آ سکے, تم میں چینجنگ آ سکے, تم میں بدلاؤ آ سکے, تم اپنے آپ کو اس بلندی تک لے جاؤ جس بلندی پر تمہارا خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. یہ سب سے بڑی جو فضیلت ہے امام کی وہ یہی ہے عزیزان گرامی, کہ ہر شخصیت کو اس فضیلت کو سمجھنا ہے. کیا فرمایا تھا رسول نے, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, ہدایت کے چراغ ہیں, نجات کی کشتی ہیں. اور شاید یہی وجہ رہی ہے جب امام حسین کی ولادت ہوئی, آخری بات مجلس کو ختم کر رہا ہوں, کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو ولادت کا جو پورا منظر, جو منظر کشی جو کی گئی ہے وہ بڑی عجیب ہے. کہتے ہیں سب کے سب جو ہے رسول اللہ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے جب امام حسین کی ولادت ہوئی. تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سب نے آ کر کے رسول کو مبارکباد دیا, عرش سے فرشتے بھی آئے رسول کو مبارکباد دینے کے لیے. تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جو ہے وہ 4 فرشتے ہیں جو سب سے افضل ہیں, جنہیں ہم لوگ اپنی زبان میں سپر پاور کہتے ہیں. یہ سپر پاور ہیں, 4 فرشتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلی شخصیت جو ہے اس کا نام ہے جبرائیل. یہ ان کے پاس بہت طاقت ہے, بہت قدرت ہے, اور یہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے. یہ تو باقاعدہ سوال بھی کر لیتے ہیں, ان کو بس علی کے دروازے کی نوکری چاہیے. یہ تو پوچھا کرتے ہیں کہ بس اللہ میاں دیکھو, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے بس وہ بھاگنا چاہتے ہیں کہ کیسے در فاطمہ پہ آئیں, اور کئی مرتبہ بہانہ بنا کر کے اللہ کے یہاں سے آئے بھی در سیدہ پر, تو وہ جھولا جھولانا ہے, تو وہ بھی روٹی پہنچانا ہے, تو نیچے سے اوپر لے آنا ہے. یہ سب سارے بہانے کر کے, یہ بہت ہی, اور حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو بہانہ ہی کرنا چاہیے اہل بیت کے در پہ جانے کے لیے. حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ وہ فرشتے ہیں, یہ سپرلیٹو ڈگری کے مالک ہیں. ان کے پاس بڑی اتھارٹی, ان کو خدا نے بہت پاور دیا ہے. یہ چلے مبارکباد دینے کے لیے. تو جب چلے تو ظاہر سی بات ہے جو بڑا مولانا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ 2-4 کو لے کے جاتا ہے. ہم لوگ کیا اپنی گاڑی سٹارٹ کیے چلے آئے دروازے پہ, تو اسی طریقے سے وہ بھی وہ اپنے ساتھ جو ہے باقاعدہ ایک فرشتوں کا جھنڈ لے کر کے وہ چلے. تو راستے میں آپ نے سنا ہوگا وہ فطرس جس کا نام تھا. اب یہ واقعہ کس حد تک صحیح ہے یہ میں اس کی کلیئرٹی نہیں بتا رہا ہوں, لیکن چونکہ فضیلت امام ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. توجہ ہے نا. تو کیا فرمایا, کہا کہ وہ فطرس, وہ جو ہے اس سے بات ہو گئی اور ملاقات ہو گئی, اور اس نے جو ہے باقاعدہ پوری اپنی داستان جناب جبریل کو سنا دیا. تو جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں نا, چلو میں تو در زہرا پر اور در رسول پر آتا ہی جاتا رہتا ہوں, کرتا ہوں سفارش تمہاری, شاید کچھ سکون حاصل ہو جائے تمہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ لے کر کے فطرس کو آ گئے در رسول پر, در سیدہ پر, رسول کو مبارکباد دیا. یہ فرشتہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے. توجہ ہے نا. جو لوگ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جب کسی سے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں تو بہت ہی حفاظت سے, سمجھ بوجھ کر کے, جب وہ کسی سے بات کرتا ہوا ہو یا کسی کے ساتھ ہو تو نہیں بولتے کہ بھائی ابھی ہو سکتا ہے بھڑک جائے, کوئی مشکل ہو جائے, تھوڑا اکیلے میں ہونے دو تو بات کرتا ہوں, تھوڑا سا معاملہ سنبھل جائے تو پھر میں بات کرتا ہوں. تو بالکل جناب جبرائیل بالکل وہی انداز ان کا, کہ دیکھا رسول سب سے مبارکباد لے رہے ہیں اور ماحول خوشی کا ہے اور باتیں کر رہے ہیں, کسی کو جو ہے مبارکباد کسی سے لے رہے ہیں, کسی کو دے رہے ہیں. یہ سارے امور اور کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو رسول سے گفتگو کر رہے ہیں. تو انہوں نے موقع غنیمت نہیں جانا, کہا نہیں ابھی معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہونے دو تو میں بات کرتا ہوں. اب جب سب دے کر کے مبارکباد چلے گئے, اب دیکھا کہ اب رسول اللہ بالکل تنہا ہیں, تو اب آئے بارگاہ رسول میں اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا
وہ پہلے تو 2-4 باتیں ادھر ادھر کی تو بہت مبارک ہو آپ کو، اور سرکار وہ ایسا ہے اور میں بھی آیا اور خدا نے بھیجا اور کیسا ہے اور یہ ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھی بازی. اس کے بعد انہوں نے اب سوال کرنا شروع کیا کہ وہ حضور میں آج تو آپ بہت خوش ہیں. رسول نے کہا بھائی اس میں خوشی کی کیا بات ہے، پوری کائنات خوش ہے تو وقت کا رسول بھی خوش ہے. تو فرمایا کہ اس خوشی میں سرکار اگر آپ سے کوئی کچھ مانگ لے کہ آپ اسے عطا کرو گے. آپ دیکھو کیسے کانے کر رہے ہیں، یہ کس طریقے سے راضی کر رہے ہیں. توجہ ہے نا. کہا کہ ایسی خوشی میں جب سب خوش ہے، پوری دنیا خوش ہے، آپ بھی خوش ہو، اللہ بھی خوش ہے، فرشتے بھی خوش ہیں، کیا ایسی خوشی کے ماحول میں اگر ہم آپ سے کچھ مانگیں تو کیا عطا ہو جائے گا؟ تو رسول نے مسکرا کر کے آواز دی جبرائیل کیا چاہیے، مانگ لو رسول سے جو کچھ تمہیں چاہیے. تو روایت کہتی ہے کہ جبرائیل نے فوراً فطر اس کے لیے سوال کر لیا، موقع غنیمت دیکھا فوراً سوال کر لیا کتنے دن سے یہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی کچھ عطا کر دیجئے. توجہ ہے نا. تو یہ بات تو خیر ہو گئی، چلو یہ تو میٹر تھا، سالو ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن رسول نے جو فرمایا وہ بہت عجیب چیز فرمائی. رسول نے کہا اس کو لے جاؤ حسین کے گہوارے سے مس کرو. یہ بہت عجیب چیز ہے. کہا حسین سے نہیں، کہا گہوارے سے مس کرو، گہوارے سے مس کرو، حسین سے نہیں. سوال کروں گا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ آپ بھی تو دے سکتے تھے، آپ دے دیتے. یا اگر آپ کو ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ حسین سے ہی دلوانا چاہتے تھے تو آپ یہ کہتے کہ جاؤ حسین سے مس کرو. چونکہ فضیلت جو ہے وہ خود مولا حسین کی ہے. گہوارے کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک گہوارہ ہے، ایک جھولا ہے جس میں حسین کو رکھا گیا ہے، جس میں مولا کو رکھ دیا گیا ہے، اس کی تو اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو یہاں پر رک کر کے رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کی فضیلت تم بعد میں سمجھنا، ابھی پہلے اس کی فضیلت سمجھو جو چیز حسین سے مس ہو جاتی ہے. توجہ ہے نا. کہا کہ جو چیز حسین سے مس ہو جائے اس میں اتنی قدرت آ جاتی ہے کہ وہ جسے چاہے شفا دے دے. تو اب اگر حسین کسی کو شفا دیتے ہیں تو اس میں شک کرنے کی کون سی بات ہے؟ صلوات پڑھیں محمد. توجہ ہے نا. یہاں پر آ کر کے باقاعدہ طور پر امام نے یہ چیزیں بیان کی ہے. اور ایک چیز اور بتایا ہے رسول نے یہاں پر. وہ کیا؟ وہ کہتے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں امام حسین کی ولادت ہوئی، کہا اس زمانے کے افراد کو اگر کبھی وہ مریض ہوئے، اگر وہ مرض میں مبتلا ہو گئے تو حسین جب تک زندہ ہیں تو وہ آئے گا اپنے آپ کو حسین سے مس کرے گا، شفا پا جائے گا. لیکن بعد حسین، جب حسین اس کائنات میں نہیں رہیں گے تو یہ دنیا کس سے مس کرے گی اپنے آپ کو اور کہاں سے شفا پائے گی؟ لہذا رسول نے حسین سے نہیں مس کروایا، حسین کے گہوارے سے مس کروایا. کہا ٹھیک ہے آج گہوارہ ہے، گہوارے سے مس کرو، کل حسین نہیں رہیں گے مگر زری موجود رہے گی، کل حسین کی زری سے اپنے آپ کو مس کرتے جانا، شفا تمہیں ملتی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد. یہ ہے عزیزان گرامی. توجہ ہے نا. لہذا یہ عظمت امام حسین علیہ السلام، ہم کو اسے درک کرنا ہے، ہم کو اسے نہیں چھوڑنا ہے، ہم کو درک کرنا ہے، ہم کو معرفت حاصل کرنی ہے، ہم کو عرفان حاصل کرنا ہے اپنے امام کا. ہم کو صرف ان لوگوں کے طریقے سے بالکل یہ سوچ کر کے کہ بھیا ہمارے ابا اور ہمارے دادا، ہمارے اجداد پرکھوں سے زمانے سے حسین حسین کرتے چلے آئے، بس انہی کو دیکھ کر کے ہم بھی حسین حسین کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہمارے دادا آتے تھے اور فلاں جگہ جا کر کے روزے پر موم بتی جلاتے تھے تو بس ہم بھی وہیں پر جا کر کے جلاتے ہیں. معرفت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے وہ جیسے بھی تھے وہ تھے، ابھی آپ کیا ہو، ابھی آپ اپنے کو دیکھو آپ کیا ہو. لہذا حسین کا در ایک ایسا در ہے جہاں پر آنے والا خالی آتا ہے مگر خالی واپس نہیں جاتا، لے کر کے جاتا ہے. لہذا اپنے آپ کو ویسا بناؤ کہ آپ کے آتے ہی آپ کو مولا عطا کر دے. توجہ ہے نا. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ایسی شخصیتیں حسین کے پاس آئی ہیں جسے مولا نے دیا ہے، جس کا احاطہ نہ ہم کر سکتے ہیں نہ آپ کر سکتے ہو. عزیزان گرامی،
दुश्मन, खुद मौला का दुश्मन मौला के दरवाजे पर आया है और मौला ने उसे अता कर दिया। तो मौला दुश्मन को अता कर सकते हैं, हमें नहीं अता करेंगे? क्यों नहीं अता करेंगे अजीज़ान गिरामी। लिहाजा इमाम से वाबस्ता हो जाओ, इमाम से मुंसलिक हो जाओ, इमाम से मिल जाओ, इमाम से राबता कायम करो। सिर्फ और सिर्फ हुसैन हुसैन करने से काम नहीं चलने वाला है। इमाम से मुंसलिक हो जाओ, इमाम से मिल जाओ, इमाम से राबता रखो। और यही सी राबते के लिए इमाम ने अपना मदीना छोड़ा था। इसी वजह से इमाम ने जो इतना अजीम सफ़र किया वो सिर्फ और सिर्फ राबते के लिए कि इंसान हमसे राबते में रहेगा। अगर हमसे राबते में है तो ठीक है, और जहाँ राबता क़ता हुआ वहाँ हमारी कोई गिनती नहीं, कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। लिहाजा हमारा जो है मेन, जो हमारा सबसे पहली जो चीज़ हमारे लिए है कि वो हम इमाम से मंसूब हैं, तो इमाम से मुंसलिक रहें, इमाम से मिले हुए रहें, ताकि हम अपनी दुनिया को भी संवार सकें और अपनी आखिरत को भी संवार सकें। तो जो है ना, और यही वजह रही। आज 2 मुहर्रम है और ये जो मुसीबतें हैं ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, ये मुसीबत कम नहीं है। अब यहाँ से मुसीबत बढ़ती ही जाएगी और 10 मुहर्रम तक जो मुसीबत और जो परेशानियाँ, जो क़यामत का मंजर इमाम ने देखा है, वो मंजर ना हमने देखा ना आपने देखा। आज हम ये कहते हैं ना, अक्सर सवाल करते हैं मौलवियों से कि आप ये बयान करते हो कि इमाम खून के आंसू रोते हैं, कैसे मुमकिन है कि इमाम खून के आंसू रोए? अजीज़ान गिरामी, हम मसाइब पढ़ते हैं, आप सुन करके नहीं बर्दाश्त कर पाते हो। आप सोचो, जिसने खुद अपने नज़रों के सामने मसाइब को देखा हो वो कैसे बर्दाश्त करता होगा। इमाम की आंख खुश्क हो गई, आंसू खत्म हो गए, खून जारी हो गए, खून जारी हो गया इमाम की आंखों से। अजरुकुम अल्लाह। ये अजीब मरहला है। दुनिया सवाल करती है कि कैसे हुसैन, कैसे मौला, कैसे हमारा इमाम वक्त का खून के आंसू रोता है। सैयद सज्जाद भी खून के आंसू रोते रहे। सैयद सज्जाद चूंकि खुद अपने सामने अपनी माँ, बहनों, फुफियों को बेपर्दा देखा है। अजब मंजर था वो। कूफे का दरबार था, छत पर लोग थे, दरे-बाम जिसे कहा जाए, जलते हुए पानी फेंके गए, जलता हुआ पानी फेंका जाता था। किसी के हाथ में पत्थर था, वो पत्थर फेंकता था सैदानियों पर। लोग पूछते थे ये कौन है, ये कौन है? तो मुनादी निदा देता था, ये अली की बेटियां है जो बेपर्दा, जो बेचादर, बेमखनो चादर यहाँ पर है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये मसाइब खुद सैयद सज्जाद ने अपने नजरों से देखा। ये मसाइब खुद मेरा आखिरी इमाम अपने नजरों से उसने देखा है इस मसाइब को। हम मसाइब पढ़ते हैं, आप नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो मसाइब देख रहा है। ऐसा अजीब कैफियत है, अजीब हाल है। रसन में हाथ बंधे हुए हैं, शाने बंधे हुए हैं। मौला सज्जाद के हाथों में हथकड़ी, पाँव में भेड़ियां, कमर में खारदार तोक, कमर में लंगर, गले में खारदार तोक। रिवायत कहती है कि मौला अगर अपने चेहरे को घुमाना भी चाहते थे तो इतनी अजियत होती थी, इतनी अजियत होती थी कि इमाम चाह करके भी अपनी गर्दन को घुमा नहीं सकते थे, अपनी गर्दन को मोड़ नहीं सकते थे। ये मसाइब खुद देखा है अपने मौला सज्जाद ने, अपने बाप को शहीद होता हुआ देखा है। अली अकबर के कलेजे से नेज़ा निकालते हुए अपने बाप को देखा है। कैसे बर्दाश्त कर सकता है अरबाब ऐसा इमाम, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जनाबे कासिम की लाश के टुकड़े हुसैन ने अपने अबा के दामन में समेटे हैं। ये हाल हमारा इमाम देखता रहा, ये हाल हमारा इमाम देखता रहा। 2 मुहर्रम है आज। आप जानते हो काफिला हुसैन का वारिदे करबला हो चुका है। हुसैन करबला में पहुंच चुके हैं। अभी हुसैन ने वहाँ के लोगों को बुलाया, कबीले वालों को बुलाया, जिसका नाम है कबीले बनी असद। बनी असद के लोगों को बुलाया, बुला करके दरियाफ्त किया, मुझे बताओ ये जमीन कौन सी है?
مجھے بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ لوگوں نے بہت سارے نام گنائے، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا کربلا ہے۔ جیسے ہی مولا نے سنا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے، ایک مرتبہ کلمہ استرجاع جاری کیا حسین نے۔ مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون رسن بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ روایت کہتی ہے امام نے قافلے کو روک دیا، امام نے قافلے کو روک دیا، وہاں کے لوگوں کو بلایا، جس کی زمین تھی اس کو بلایا، اس سے زمین کا معاملہ کیا۔ زمین کو امام نے خریدا اور خریدنے کے بعد پھر اسے ہبہ کر دیا، اسے دے دیا۔ امام نے کہا لو میں نے تمہاری زمین خریدی تھی، میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں، مجھے اس کا پیسہ نہیں چاہیے واپس، میں تمہاری زمین واپس کر دیتا ہوں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کے عرض کیا مولا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس زمین کو ہمیں واپس کرتے ہو؟ مولا نے فرمایا کہ 3 شرط ہے میری، میں تمہیں زمین واپس کر دوں گا۔ پہلی شرط مولا نے جو رکھی وہ یہ رکھی کہ دیکھ جب بھی میرا زائر یہاں پر آئے گا تو میرے زائر کو 3 دن میرا مہمان رکھنا، 3 دن اسے مہمان رکھنا، اور اگر کوئی غریب آ جائے تو اس کو میری طرف سے غذا بھی دینا، اسے پانی بھی دینا۔ میں کہوں گا مولا آپ تو بھوکے پیاسے اس دنیا سے جا رہے ہو، لیکن اپنے زائروں کا اتنا خیال، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روایت کہتی ہے، اور تیسری وصیت جو امام نے فرمائی ہے، امام کہتے ہیں کہ دیکھو تیسری بات یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے گا، سب مجھے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، تو تم آ کر کے ہمارے جنازے کو دفن کر دینا۔ روایت کہتی ہے کہ لوگوں نے تعجب سے پوچھا مولا آپ تو فرزند فاطمہ ہو، آپ تو فرزند علی مرتضیٰ ہو، آپ تو رسول کے قلب کے سکون ہو، آپ کو کون بے کفن چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کو کیسے کوئی قتل کر دے گا؟ لیکن حسین نے فرمایا تم نہیں جانتے، تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہاں پر شہید کر دیا جائے گا اور ہمارے لاشیں ایسے ہی اڑیا رہیں گے۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کو اتنا خیال دفن ہونے کا، لیکن ہائے رے کربلا کا میدان، حسین کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کا جنازہ، کہیں قاسم کا جنازہ، وہ مصیبت کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، یہی بنی اسد کے بچوں آؤ حسین کی لاش پر، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون برزن قوائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بغیر روزی ہے انہیں روزی عطا فرما، جو بغیر اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بانی مجلس کے تمام جائز حاجات کو قبول فرما، یہاں پر جتنے بھی افراد ہیں اللہ ان سب کی جائز حاجات کو قبول فرما، ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ اللہ تجھے واسطہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ یہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں اس بیماری سے جلد نجات عطا فرما۔ اللہ تجھے واسطہ امام کا، اللہ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، ہمارے اس امام بارگاہ کو طویل و عریض قرار دے۔ اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔